This conference will now be recorded. ابتدا فرمائی ہے، اور زیادہ تر جو قرآن کریم کا نزول ہوا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے، تو وہ جتنی بھی صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں کہلائیں، اور جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلائیں۔ یہ ایک عمومی بات ہے، لیکن ایسا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جب صلح حدیبیہ ہوئی تو حدیبیہ کے مقام پر جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان یا مکہ مکرمہ سے قریب تھا، وہاں سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو یہ مدینہ منورہ میں تو نہیں آئی، تو پھر یہ سورہ حدیبیہ کہلائے گی؟ یا بعض آیات ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے حجۃ الوداع میں اس وقت نازل ہوئی ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی عرفات میں۔ تو اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں جو قبل الہجرہ ہیں وہ ساری مکی صورتیں ہیں، جو بعد الہجرت ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلا لیتے اور اپنی نگرانی میں لکھوایا کرتے تھے، بسا اوقات دو دو تین تین چار چار صحابہ کرام ایک ساتھ لکھتے تھے ان آیات کو، اور لکھ کر محفوظ کیا جاتا تھا، وہ کہ یاد تھا زبانی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے قبل رکھ دو، اس سورت کو فلاں سورت کے بعد رکھنا۔ لہذا کل 85 صورتیں مکی ہیں اور صرف 29 صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر عموماً جس ایک صورت ایسی ہے جس میں مکی مدنی دونوں آیات ہیں، تو جو غالب تھی اس کے حساب سے حکم رکھا گیا کہ یہ مکی صورت ہے، کیونکہ زیادہ تر آیات مکہ مکرمہ میں نازل۔ اب یہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور یہ مکہ مکرمہ میں ہوا واقعہ، جبکہ یہ سورت بقرہ میں ہے اور سورہ بقرہ مدنی سورت ہے۔ تو مکی اور مدنی سورتوں میں فرق یہ ہے۔ پھر مکہ مکرمہ میں جو سامنے لوگ تھے وہ سارے مشرکین تھے، دین مخالفین تھے، اسلام پر ظلم اور جبر کرنے والے تھے، مسلمانوں کو جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ اب دوسرے قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا تھا، یہاں کچھ لوگ منافقین تھے جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اندر سے کافر تھے، سازشی تھے، جاسوس تھے، اندرونی دشمن تھے۔ تو مضامین کا بھی فرق ہے، اکثر مکی صورتوں میں لفظ کلا آتا ہے، حرف ردا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں۔ اسی طرح سجدے کی جو آیات ہیں سوائے چند ایک کے، وہ اکثر مکی صورتوں کے اندر، مدنی صورتوں میں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ سوائے سورہ بقرہ کے، تقریباً اکثر جو بھی آدم علیہ السلام کا ذکر آیا، یا اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جو حکم دیا کہ سجدہ کریں
آدم علیہ السلام کا، یہ اکثر یہ واقعہ مکی صورتوں کے اندر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مکہ مکرمہ میں جہاد کی اجازت نہیں تھی، لیکن بعض آیات میں لفظ جہاد آیا ہے، وہاں پر جہاد سے مراد مجاہدہ ہے، کوشش ہے، برداشت ہے۔ اور جو جہاد کا لفظ پھر مدنی صورتوں میں آیا ہے، اس سے مراد قتال ہے، اور جہاد بالسیف مراد ہے۔ تو یہ کچھ فرق ہے مکی صورتوں میں اور مدنی صورتوں میں۔ تو ترتیب ایک وہ ہے جو اللہ رب العزت نے عرش معلیٰ پر قرآن کریم کی فرمائی نزول سے پہلے، اس کو کہتے ہیں ترتیب عرشی و فرشی۔ ہمارے پاس جو قرآن کریم موجود ہے، جس میں فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، ہود، یوسف، بعد، ابراہیم، ہجر، نحل، نمل، قصص، شعراء، یہ جو ترتیب ہے، یہ ترتیب ایسی ہی اللہ رب العزت کے ہاں عرش معلیٰ پہ۔ لیکن جو ترتیب نزول ہے، جس میں سورہ فاتحہ 5ویں نمبر پہ اور یہاں پہلے نمبر پہ ہے، اور وہاں 5ویں نمبر پہ آ رہی تھی، سورہ علق پہلے نمبر پہ تھی۔ تو جیسے جیسے انسانوں کے لیے ضرورت ہوئی، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے نزول مناسب فرمایا، نازل فرمایا، اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ ہم کہیں گے سورہ فاتحہ ترتیب میں پہلے نمبر پہ ہے اور نزول میں 5ویں نمبر پہ ہے، یہ فرق ہے۔ ترتیب نزولی اور ترتیب فرشی و عرشی، تو جیسا جو قرآن کریم ہمارے پاس ہے ایسا ہی آسمانوں پر بھی ہے، اور اسی طرح ہی سے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے پڑھا تو وہ مقبول غلط ہوگا۔ قرآن کریم جب نازل ہوا تو عربی کے اندر مختلف لغات موجود تھی، جس طرح ہمارے یہاں بھی مختلف بولنے کے طریقے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں کی بات کرنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے، ہر علاقے کی زبان تھوڑی سی الگ ہوتی ہے۔ جیسے کراچی والے بولتے ہیں اس نے یہ کرا، باقی دنیا بولتی ہے کیا۔ پانی بہتا ہے یا پانی بہتی ہے؟ تو کہتے ہیں ایک آدمی نے، دو آدمیوں میں لڑائی ہو رہی، ایک نے کہا بلبل بیٹھا ہے، دوسرے نے کہا نہیں بلبل بیٹھی ہے۔ تو ایک شخص تھا، اس کا نام واللہ عالم حیدرآباد دکن سے تعلق ہے، کہاں سے تھا، اس نے کہا تھا بلبل تو بٹھائے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں پانی بہے ہے، پانی بہے ہے، بہتا ہے بہتی، سر میں درد ہو رہا ہے، ہو رہی ہے، اور سر میں درد ہوئے ہے، تو فرق ہوتا زبانوں پر۔ کافیہ میں اور ہدایت النام میں شعر ہے، وَمُحَفَّفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ انْتَصِبْ فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامٌ۔ شاعر کہتا ہے میں نے ایک پتلی سی کمر والے شخص سے، جیسے کھجور کی ٹہنی ایسی پتلی کمر والے آدمی سے پوچھا تم کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو اس نے مجھے جواب میں کہا ما قتل المحب حرام، فاجاب ما قتل المحب حرام۔ اس نے مجھے جواب میں کہا محبوب کا قتل حرام نہیں ہے۔ کیا کہا؟ محبوب کا قتل حرام نہیں ہے۔ عام زبان میں کہیں تو سوال گندم اور جواب چنا، سوال کچھ پوچھا جواب کچھ اور، لیکن ایسا نہیں تھا۔ عرب کے اندر الگ الگ لغات ہیں،
پڑھنے کا انداز ہے. اس شخص نے کہا ما قتل المحب حرام، یہ ماں والا مشبہتین بلیسا، بنو تمیم کے ہاں اسم میں عمل کرتے ہیں، خبر میں عمل نہیں کرتے. لہذا اس نے حراموں کا دائرہ پڑھ کر بتایا کہ میرا تعلق، میرا قبیلہ بنو تمیم ہے. یہ بات ان کو سمجھ میں آئے گی جنہوں نے نام پڑھی. تو اس طریقے سے الگ الگ پڑھا جاتا تھا. آپ نے کبھی قاضیوں کو سنا ہوگا بسم اللہ مجریہا، بسم اللہ مجراہا، بسم اللہ مجریہا، کئی خلافات ہیں. قرآن کریم اللہ رب العزت نے 7 زبانوں میں نازل فرمایا. انزل القرآن علی 7 احرف. 7 زبانوں کا مطلب عرب کی الگ الگ زبانیں نہیں ہیں، بلکہ پڑھنے کا اور بولنے کے انداز میں فرق ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم لکھا جاتا تھا، جمع کیا جاتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مختلف جنگیں یکے بعد دیگر آ گئی. جیش اسامہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر جہاد کے لیے گیا. دوسری طرف مانعین زکوٰۃ نے، ایک قبیلے والوں نے اعلان کر دیا کہ ہم لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے اب نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم نے وہ اونٹ کے گھٹنے باندھنے والی رسی اقال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے، اگر تم نے ان کا اس کو بھی دینے سے منع کیا تو میں تمہارے خلاف قتال کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت آپ ان سے لڑائی کریں گے جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں. وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھ رہے ہیں آپ پھر بھی ان کے خلاف جہاد کریں گے؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل. اگر ایسا نہیں کیا، آج ایک قبیلے والوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے، کل کوئی حج کا انکار کر دے گا، پھر کوئی کھڑا ہو کے نماز کا انکار کر دے گا، تو دین کا تو پھر انکار شروع ہو جائے گا. خبردار، پہلے انکار پہ پکڑنا ہے. اور بڑی مشہور بات کی الجبار فی الجاہلیت، بڑے زوراور تھے زمانے جاہلیت میں، اور اسلام میں آ کے گڑے کمزور ہو گئے؟ بالکل بھی نہیں. ایک رسی بھی اگر انہوں نے مجھ سے روکی تو ان کے خلاف جہاد ہوگا. اور پھر ایک اور شخص آ گیا مسیلمہ کذاب. مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں بہت خطرناک جنگ ہوئی ہے. 1200 قریب مجاہدین مسلمان صحابہ کرام شہید ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا ایسا نہ ہو کہ مسلمان مجاہدین شہید ہوتے رہے، حفاظ شہید ہوتے رہے اور قرآن کریم وہ کہیں ہم سے ضائع نہ ہو جائے. لہذا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم جمع فرمایا کرتے تھے، لکھتے تھے. ان کو بلایا اور فرمایا کہ تم انت شاب قوی، تم جوان آدمی ہو، مضبوط آدمی ہو، لا نتہمک. لا نتہمک کا مطلب اردو میں لفظی معنی کریں تو آتا ہے ہم تم پر کوئی تہمت نہیں لگاتے، اور بامحاورہ ترجمہ ہے ہمیں آپ پر بھرپور اعتماد ہے. آپ قرآن کریم کو جمع لکھتے ہیں. جب یہ بات پہلی دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایسے کام کیسے کر سکتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں فرمایا. قرآن کریم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں فرمایا. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی میں ہے. فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی سینہ کھول دیا اس کام کے لیے، جیسے کہ
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھولا تھا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ نے قرآن کریم کو جمع کرنا ہے. انہوں نے بھی کہا میں کیسے کر لوں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام نہیں کیا. دونوں صحابہ کرام نے سمجھایا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی مشکل سے بنوایا گیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے کہا جاتا کہ کسی ایک پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کر وہاں لگا دو تو میں پہاڑ کو کھود کے اٹھا کے اس کے پتھر نکال کے دوسری جگہ لگا دیتا. یہ کام آسان تھا بنسبت اس کام کی کہ میں قرآن کریم کو جمع کروں. بہرحال قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم دیا گیا. اعلان ہو گیا کہ زبانی تو سبھی کو یاد تھا. اعلان یہ ہوا کہ جس کے پاس جو قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے خود جو لکھوایا ہے وہ لے کر آئے اور ہر لکھت کے ساتھ وہ گواہ بھی لے کر آئے. یعنی ایک شخص آئے یاسین شریف ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھوائی اور دو بندے آگے گواہی دیں گے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی. اس کو لے لیں نہ بغیر لکھے ہوئے نہ لکھا ہوا بغیر گواہی کے. اس طرح قرآن کریم جمع ہونا شروع ہو گیا. اب اس بات کی یہاں رکو. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں تشریف لے جا رہے تھے. ایک یہودی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زین تھی. اس نے دعویٰ کیا یہ میری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ تو میری ہے. کہا نہیں یہ میری زین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کا کوئی گواہ ہے؟ ایک صحابی ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جی حضرت میں گواہ ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ زین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. گواہ ہوں. یہ یہودی کبھی کبھی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کی حرکت کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بعد میں تم نے کیسے گواہی دی؟ یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ زین میری ہے. تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے ان چیزوں کو بھی مان لیا اور ہم تو ان چیزوں پہ ایمان لے آئے جو ہم نے دیکھی نہیں آپ نے بتائی. آپ نے بتایا جنت ہے ایسی ہم نے مان لیا. آپ نے فرمایا جہنم ایسی ہے ہم نے مان لیا. آپ نے فرمایا پل صراط اس طرح کا ہوگا ہم نے مان لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اس طرح اللہ رب العزت ایک میزان عدل ترازو لگائیں گے ایسے تلے گا ہم نے مان لیا. آپ نے فرمایا بتایا کرامن کاتبین فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں ہم نے مان لیا. آپ نے فرمایا قبر میں یا راحت ہوگی یا عذاب ہوگی ہم نے مان لیا. آپ فرماتے ہیں قبر میں سے دوبارہ اٹھیں گے ہم نے مان لیا. ہم نے تو وہ ساری چیزیں مانی جو ہم نے دیکھی نہیں. تو جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کیوں نہیں مانیں گے آپ کی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو گئے بہت خوش. فرمایا آج سے خزیمہ کی گواہی ایک کی دو کے برابر ہے ورنہ ہمیشہ گواہ دو چاہیے. اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کیس عدالت میں آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین. ایک یہودی نے کیس کیا حضرت یہ جو فلاں چیز ہے نا قاضی صاحب یہ فلاں چیز جو امیر المومنین کے پاس ہے یہ میری ہے. اور عدالت اتنی قوی ہوتی ہے کہ وہ امیر المومنین کو بھی بادشاہ کو بھی سب کو بتا سکتا ہے. سب سے با اختیار عدالت ہوتی ہے. جج جو ہوتا ہے نا چیف جسٹس حاضر القضات سب سے زیادہ طاقتور ہے لیکن اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کرے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا گیا. علی نے فرمایا میری حضرت قاضی صاحب یہ میری چیز تھی. پوچھا بھائی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا جی میرے پاس دو گواہ ہے. کون کہا ایک میرا بیٹا حسن میرے گواہی دے گا اور یہ میرا غلام ہے.
تو قاضی نے کہا امیر المومنین بات یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اور غلام کی گواہی بھی اپنے مالک کے حق میں قبول نہیں ہوتی، غلام تو اپنے مالک کی سائڈ لے گا۔ آپ کی گواہی بڑی کمزور ہے، چلے میں آپ کے غلام کی گواہی مان لیتا ہوں، بیٹے کی گواہی نہیں مانتا، اور کوئی گواہ لائے، دوسرا کوئی اور بندہ لائے۔ امیر المومنین تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا نہیں میرے پاس اور اس کے علاوہ گواہ نہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے پھر یہودی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ یہودی دیکھ رہا تھا سارے معاملہ کہ امیر المومنین ہے، مسلمانوں کے سردار ہیں، امیر ہیں، لیکن ان کی گواہی پوری نہ ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ چیز ان کی ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، بس میں مسلمانوں کا نظام عدل دیکھنا چاہتا تھا، میں مسلمان ہو رہا ہوں، مجھے کرنا پڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لا الہ الا اللہ۔ تو جب ساری آیتیں جمع ہوئیں تو ایک آیت تھی جو سارے صحابہ کرام کو یاد تھی، لیکن وہ لکھی ہوئی کہیں نہیں مل رہی، سب نے ڈھونڈا کہیں بھی نہیں مل رہی، یاد ہے ملتی نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے وہ لکھی ہوئی مل گئی۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بھائی حضرت اب گواہ لے کر آئیے، کہا میں گواہی دوں گا، کہا جی دوسرا گواہ، دوسرا تو کوئی نہیں ہے۔ تو کہا جی وہ قرآن کریم جمع کرنے والی کمیٹی نے کہا ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم نہیں لیں گے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا تھا کہ میری اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہے؟ جی جی بالکل فرمایا تھا۔ تو کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول نے ہی لکھوائی، اور ان کی ایک گواہی پر دے لی گئی، اور اس طرح قرآن کریم کو جمع کیا گیا۔ یہ جمع کر کے ایک نسخہ بنایا گیا، اور حضرت امہات المومنین میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ نسخہ رکھا دیا گیا۔ بعد میں یہ آذربائیجان، آرمینیا، یہ آج کل جو یوکرین کے پاس جنگ ہو رہی ہے نا، اس کے پاس آرمینیا ہے، یہ آذربائیجان، اس علاقے میں مسلمان پہنچے اور مسلمانوں نے یہاں پہ زبردست جنگیں کی، جہاد کیے، تو یہاں بہت سارے مسلمان حفاظ شہید ہوئے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوا لیا آجا بلا، اور وہ نسخہ حضرت ام المومنین سے کہا کہ دے دیجئے، اور اس سے 7 نسخے بنائے۔ ایک تو اسلام دنیا میں پھیل گیا تھا، قرآن کریم کے 7 نسخے بنا کر الگ الگ، اور وہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جس چیز کو، جس عربی زبان کو یا عربی لہجے کو پڑھنے میں اختلاف ہو تو پھر وہ قریش کی زبان لی جائے، کیونکہ قرآن کریم قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ 17 قرآت ہیں، وہ بھی متواترات میں سے ہیں، اور ساتھ انزل القرآن علی 7 احرف، نبی شریف میں آتا ہے 7 مختلف طریقوں سے قرآن کریم نازل ہوا، لیکن جو بقرات حفظ محفوظ کیا گیا، یہ قرآن کریم جو ہے بقرات حفظ محفوظ ہے۔ وہ کہ باقی تلاوات جائز ہیں، جیسے پڑھا جاتا ہے مالک یوم الدین، دوسری مشہور تلاوت مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، اس کے اندر کئی تلاوات ہیں، 7 تلاوات آتی ہیں مالک یوم، مشہور ملک یوم الدین دوسری، لیکن علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ عوام میں نہ پڑھیں، لوگوں کو کیا پتا کہ یہ دوسری تلاوت کون سی ہے، تیسری تلاوت کون سی۔ ہمارے حضرت الشیخ حضرت محمد ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم بنوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے تو مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے قاری تھے، مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ خیر المدارس ملتان، یہ وہی خیر المدارس ہے جو وفاق المدارس کا بورڈ بنا تو وہیں بنا تھا۔ وفاق المدارس کا بورڈ پورے پاکستان سے بڑے بڑے سارے علماء نے مل کے بنا،
اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھے. لاکھوں طلبہ اس سے ہر سال امتحان دے کر فاضل ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور اس سال بھی تقریباً 5 لاکھ کے قریب طلبہ نے امتحان دیا. اور ایسا نظام الحمدللہ دنیا میں اور کہیں بھی نہیں. جس طرح وفاق المدارس کا نظام ہمارے ہاں 86,000 مدارس اس کے ساتھ جڑے ہوئے، 86,000 مدرسے، اور ہر مدرسے میں سینکڑوں ہزاروں طلبہ ہیں. 16 لاکھ کے قریب طلبہ پورے پاکستان میں پڑھ رہے ہیں بچے جو اس کے تحت ہے. اور الگ ہے، جو اس سے الگ ہے وہ الگ ہے. 16,000 میں سے تقریباً 8,000 کے قریب حفظ کے متعلق مکاتب ہیں، اور 8,000 کچھ جو ہے وہ کتابوں کے. تو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ بہت زبردست قاری تھے، 17 کے عالم تھے، فاضل تھے، مفتی تھے، لیکن قاری بہت بڑے تھے. تو خیر المدارس ملتان میں ان کو بحیثیت قاری القراء کے رکھا گیا، اور ان کا نام قاری محمود تھا. مشہور تھے قاری، بڑے مشہور قاری. انہوں نے علم تجوید میں باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں محمود صاحب رحمہ اللہ. بعد میں حضرت دارالافتاء میں بیٹھتے تھے، حضرت درس حدیث تک پڑھاتے رہے. تو مفتی محمود بعد میں پھر مشہور ہوئے. ابتدا میں وہ درجہ قرآن کے قاری تھے، عالم فاضل ہو کر قاری تھے. یہ نہیں کہ جو عالم بنے تو وہ قرآن نہ پڑھائے. قرآن کریم تو اصل الاصل ہے. تو ایک دفعہ بنوری ٹاؤن میں تشریف لائے اور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمہ اللہ محدث الحسن پیچھے کھڑے تھے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کی تلاوت فرما رہے تھے. تو حضرت نے ایک تلاوت مروجہ یعنی عام تلاوت سے ہٹ کے اعراب دوسرے پڑھے. جیسے مالک یوم الدین کی جگہ پڑھا ملک یوم الدین، کو ایک تلاوت حضرت نے دوسری. حضرت بنوری رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمہ اللہ نے لقمہ دیا پیچھے سے، مالک یوم، جو بھی آیت تھی جو معروف قرات تھی وہ دی. حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے اپنی تلاوت کو درست کیا. نماز ختم ہونے کے بعد پھر بیٹھے تو کہا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کے مصلی پر کوئی اور تلاوت کرنا ممنوع ہے. حضرت بنوری رحمہ اللہ تعالی علیہ ہنس پڑے، کہا حضرت میں سمجھا شاید صاحب ہو گیا، میں تو یہ سمجھا تھا کس لیے میں نے آپ. تو بہرحال عوام میں بس ایک تلاوت کرنی اور نہیں کرنی، جو معروف تلاوت ہے، ورنہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی اور فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. ویسے کسی آپ جگہ تلاوت کریں تو شوق سے جون سے تلاوت چاہیں کر لیں. یہ بھی سب متواتر ہے. متواتر کس کو کہتے ہیں؟ متواتر کہتے ہیں کسی ایک چیز کو اتنے سارے لوگ روایت کریں کہ اتنے سارے لوگوں کا کسی جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے. 100-200 لوگ آگے بتا رہے ہیں ایسا ہوا، دوسرا بھی کہہ رہا ہے ایسا ہوا، تیسرا بھی کہہ رہا ہے ایسا ہوا. سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، ایک دو تو بول سکتے ہیں، 3 بول سکتے ہیں، 4 بول سکتے ہیں، ساری دنیا نہیں بول سکتے. قرآن کریم اللہ رب العزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سارے صحابہ کرام اور صحابہ کرام سے ہاتھ پہ جو مسلمان ہوا، جس نے سیکھا پڑھا، اس سب نے قرآن کریم یاد کیا. اتنے لوگوں سے ہے قرآن کریم بغیر سند کے متواتر. جو چیز اتنی زیادہ تواتر کے ساتھ ہوتی ہے پھر اس کی سند کی ضرورت نہیں رہتی. کیا کہا میں نے؟ بعض تواتر لفظی ہوتے ہیں، لفظ بلفظ ویسے ہی آتے ہیں.
بعض تواتر معنوی ہوتے ہیں کہ ان کا معنی تواتر ہوتا ہے. ایک تواتر کی تیسری قسم ہے تواتر قدر مشترک، کہ چیزیں تو الگ الگ ہیں لیکن ان میں مشترک ایک چیز ہے جو متواتر ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ فرمایا، چاند ٹوٹ گیا اور ایک حصہ آیا مکہ مکرمہ کی طرف آ کے چھوٹا ہوتا ہوا آپ کی آستین مبارک سے ہوتے ہوئے سینے سے ہوتا ہوا نکل گیا، واپس آسمانوں پر جا کر بڑا ہوا اور پھر جا کے مل گیا. حدیث میں ہے، لیکن یہ خبر متواتر نہیں بن رہی، خبر مشہور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ سفر میں تھے، پانی کم ہو گیا، لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے وضو کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک لوٹا تھا اس میں ہاتھ ڈالا، پانی ایسا ہو گیا جیسے آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو رہا ہے. اتنا پانی نکلا، اتنا پانی ہوا، سارے لوگوں نے وضو کر لیا اور پانی ختم نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے اوپر بادل سائبان کرتا تھا. یہ خبر متواتر نہیں ہے، مشہور ہے، یہ خبر واحد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے درخت چلتے ہوئے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اونٹ نے بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریاں بول پڑی، کلمہ پڑھ لیا کنکریوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت سلام کرتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی ایسی دیوار یا اوٹ نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، درخت اپنی ٹہنیاں لے کر آگے جھک گئے، ایسے بالکل پردہ بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت فرمائی، پھر واپس درخت اپنی اپنی جگہ چلے گئے. کئی معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ پر معجزے ظاہر فرمائے. تو یہ ہر واقعہ تو خبر واحد ہے، لیکن ان کا قدر مشترک ہے کہ آپ پیغمبر ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بہت سے معجزات ہیں. یہ متواتر ہے، قدر مشترک ہے. اور پھر ایک ہے تواتر العمل، یہ تواتر التوارث، عملی طور پر ایک کام چلا آ رہا ہے، ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ اس کو کرتے چلے آئے آج تک. جیسے حرمین شریفین میں کبھی بھی 20 رکعت سے کم تراویح نہیں پڑھی گئی. کسی ایک جگہ بھی ایسا قول نہیں ہے کہ حرمین شریفین میں 20 رکعت سے کم تراویح ہو. زیادہ تو ہے، کم کہیں نہیں. ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جی ہم صرف وہ مانیں گے جو قرآن کریم میں ہو یا احادیث میں. تو یہ اصول نہیں ہے ہر جگہ. اب کلمہ ہے، مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ سیاہ ستہ میں کہیں ایک جگہ بھی نہیں ہے اس طرح، کہیں نہیں لکھا اس کو پڑھ کے مسلمان ہوں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 مختلف روایات میں آتا ہے، لیکن 2 روایتیں کنز العمال کی، ایک مستدرک کے حاکم کی ہے اور ان کے بارے میں کلام ہے. بعض حضرات ان کی صحت کے قائل نہیں ہیں، لیکن یہ کیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں تواتر توارث. یہ چلا آ رہا ہے، طبقہ در طبقہ چلا آ رہا ہے. توارث العمل ہے، مسلسل اس پر عمل. جو نماز کی رکعات ہیں، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، یہ توارثن چلا آ رہا ہے، یہ طبقہ در طبقہ چلا آ رہا ہے، یہ تواتر ہے. قرآن کریم بھی متواتر ہے اور یہ جو اس کی تلاوات ہیں یہ بھی متواتر ہیں متواتر. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کریم کے شروع کرنے سے پہلے اصول اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب آپ قرآن کریم پڑھنے لگے تو اللہ رب العزت سے پناہ طلب کر لیں. شیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا مطلب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی
پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے مقابلے میں اللہ سے پناہ نہیں چاہتا، پناہ تو شیطان سے چاہ رہے ہیں. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. با اور من دونوں ایک ساتھ آئیں گے. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. اعاذ یعوذ بمانا اوٹ میں آنا، کسی چیز کی پناہ میں آنا، کسی چیز سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا. جیسے یہ دیوار ہمیں باہر سے آنے والی ہواؤں سے، گند سے، کچرے سے، کہیں فائر ہوا باہر سے کوئی چیز ہو، اس سے ہمیں سب کو بچا لے گی. ہم اس دیوار کی عائز میں ہیں، تو ہم اللہ کی پناہ میں ہیں. ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں اللہ سے من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. آز یعوذ بھی ہے اور لاز یعوذ بھی ہے، دونوں ابواب آتے ہیں. بہرحال کیونکہ بہت سارے لوگ صرفی تحقیق اور نحوی نہیں جانتے، اس لیے ہم زیادہ کلام نہیں کریں گے اس پہ. شیطان شیطانہ سے بھی ہے، شیطانہ سے بھی ہے. شیطان اصل میں ایک ذات ہے، اصل میں ایک ذات، ایک شخصیت ہے. اور یہ شیطان جس کا نام ابلیس، جس کی کنیت ابو الجان، اور جب یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا بہت عبادات کرتا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے آسمان پر سوئی رکھنے کے برابر جگہ نہیں مگر شیطان نے وہاں سجدہ کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں شیطان بہت بڑا عالم تھا، یہ کہیں نہیں تھا، یہ کوئی بات نہیں، عالم کہیں نہیں تھا. شیطان اصل میں جن تھا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا کان من الجن ففسق عن امر ربی، تھا یہ جنات میں سے، اس نے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی. جن تھا، بہت عبادت کرتا رہا، بہت بڑا صوفی صاحب بن گیا، اتنا کہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، وہاں عبادت کرتا تھا، آسمان کے چپے چپے پہ سجدہ کیا، بہت عبادت کرتا. اور جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام تھے، اس نے بھی اپنا نام عزازیل رکھا. تکبر عزازیل را خوار کر، تکبر نے عزازیل کو خوار کر دیا. جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمانا چاہا انسان کو، ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنا رہا ہوں میں. دنیا تو اس سے پہلے سے آباد تھی، دنیا میں جنات آباد تھے، دنیا میں مختلف مخلوقات آباد تھی. اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ میں دنیا میں ایک مخلوق بھیج رہا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب فرمایا اللہ رب العزت نے میں بھیجنے والا ہوں زمین میں ایک اپنا نائب، ایک انصاف عدل قائم کرنے والا. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فرشتے کہنے لگے اللہ اب ایسی مخلوق کیوں پیدا فرما رہے ہیں جو زمین میں جا کے فساد کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، مار کٹائی کرے گا اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تو آپ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے ہیں، کافی نہیں ہے؟ اللہ ہے نا تسبیح بیان کرنے کی، عبادت کرنے کی. قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہنے لگے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالی نے فرمایا، یہاں پہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں فرشتوں کو کیسے پتا چلا، فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ انسان پیدا ہوگا اور لڑائی جھگڑے کرے گا؟
ابھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں پیدا کرنے والا ہوں. ابھی پیدا ہوئے ہی نہیں. پیدا ہو کے تو جنت میں جائیں گے, جنت میں جانے کے بعد پھر دنیا میں جائیں گے, پھر ان کی نسلیں آئیں گی, پھر وہ آئیں گے لڑائی جھگڑا کریں گے, پھر قتل و غارت گیری ہوگی, بدماشی ہوگی, سب کچھ ہوگا. وہ تو بعد میں ہوگا. ابھی تو آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے. فرشتوں کو کیسے پوچھا؟ بعض لوگ کہنے لگے جی فرشتوں کو تو علم غیب کا کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم جانتے ہی نہیں. اگر فرشتوں کو پتا ہو تو یہ کہہ دیں گے حضرت اللہ تعالیٰ کو. اصل وجہ یہ تھی کہ جنات پہلے سے دنیا میں آباد تھے اور جنات نے بڑی مار کٹائی کی تھی, بڑے فساد کیے تھے, آپس میں بڑے جھگڑے کیے تھے. تو فرشتوں نے دیکھا تھا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھیجے جاتے تھے جنات کی پٹائی کرنے کے لیے, ان کو سزا دینے کے لیے. جیسے انسانوں کے اوپر بھی عذاب ہے, جنات کو بھی پکڑو. تو جنات نے جو حال کیا تھا, فرشتوں نے کہا اللہ یہ بھی دنیا میں جائیں گے, یہ لوگ بھی یہی کام کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ وہ ہوتا ہے جو عدل نافذ کرتا ہے. عدل وہاں ہوتا ہے جہاں ظلم ہوتا ہے, تبھی عادل چاہیے ہوتا ہے. جب دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوگا تو ایک منصف بیٹھے گا, انصاف کرے. انصاف کی تو ضرورت اس کو پیش آئے گی جب کوئی نزاع پیدا ہوگا, اشکال ہوگا, کوئی ظلم ہوگا, وہاں ضرورت پڑے گی. تو لفظ خلیفہ سے استدلال کیا کہ ضرورت لڑائی جھگڑا ہوگا تبھی تو خلیفہ کی ضرورت پیش آئے گی. اللہ اکبر کبیر. اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا تھا کہ انسان کو آزمانے کے لیے میں کسی کو بھیجوں گا دنیا میں. فرشتے بڑے پریشان تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تشکیل ہو جائے. تو ہمارے تبلیغ جماعت والے اچھے حضرات ہوتے یہ چاہتے تو اپنا اثر چھوڑ کے آتے. کیا اپنا اثر چھوڑ کے آتے. یہ اثر انسان کا نہیں ہے, اللہ کے کلام کا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث کا ہے کہ وہ اثر اس علاقے پر ان لوگوں پر چھوڑ کر آتے ہیں اور اثر لے کر نہیں آتے. ورنہ جب بھی جو انسان ملتے ہیں, جب بھی دو آدمی ملتے ہیں تو یقیناً ایک اپنا اثر دوسرے پر چھوڑتا ہے. اسی لیے فرمایا دنیا والوں کے ساتھ مت بیٹھو, دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی. دیکھو گے ان کے ہاتھ میں موبائل, ان کی سواریاں, ان کی خرچے, ان کی چیزیں, ہاں ٹیس ٹپاس دل میں پیدا ہوگا ہمارے. ہاں دین والوں کی اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو, اس کا اثر آئے گا. وہ دیکھے گا وہ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں, وہ اتنی تلاوت کرتے ہیں, وہ اتنا ذکر کرتے ہیں, اپنے آپ کو دین میں اتنا مشغول رہتے ہیں. دین کی بات سننے کا حکم دیا گیا. حدیث شریف میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں اپنے سے اوپر والے کو اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. حکم ہے, میں اپنے آپ کو صحیح لوگوں میں باندھ کے رکھو. صحبت طالع ترا طالع کنن, صحبت صالح ترا صالح کنن. اچھوں کی صحبت تمہیں بھی اچھا کرے گی, بروں کی صحبت تمہیں برا کر دے گی. صحبت بد سے ہمیشہ بھاگ تو ورنہ بن جائے گا کالا ناگ تو. بروں کی صحبت میں رہو گے, جو چرسیوں کی صحبت میں رہتا ہے چرسی بن جاتا ہے. سگریٹ پینے والوں کی صحبت میں رہتا ہے سگریٹ پینا شروع کر دیتا. جو بدکاروں کی صحبت میں رہتا ہے بدکار بن جاتا ہے. نیکوں کی صحبت میں رہتا ہے نیک بن جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ نیکوں کی صحبت میں رکھے. اللہ اکبر. تو شیطان نے شیطان کے پاس فرشتے آئے کہ عزازیل صاحب ذرا دعا کریں. اللہ تعالیٰ انسانوں کی آزمائش کے لیے کسی کو بھیجنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہ ہمیں نہ بھیج دیں, دعا کریں. عزازیل نے ہاتھ اٹھائے, اے اللہ ان کو محفوظ فرما, ان کو نہ بھیج. اپنے لیے دعا نہیں کی, فرشتوں کے لیے دعا کی. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا فرماتے بدأ بنفسه, اپنی ذات سے شروع کرتے. سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگنی ہے, پھر دوسروں کے لیے دعا مانگنی ہے.
ہاں یہ کوئی کمال نہیں ہے دوسروں کے لیے مانگو اپنے لیے بعد میں مانگیں گے، یہ خلاف سنت عمل ہے، خلاف سنت ہے، یہ شیطان کے عمل ہے، پہلے دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے پھر اپنے لیے مانگ رہا ہے، نہیں پہلے اپنے لیے دعا مانگو گے پھر دوسروں کے لیے مانگو۔ شیطان نے اپنے لیے دعا نہیں مانگی، دوسروں کے لیے مانگ لی، اور پھر یہ ہوا جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَإِذَا جب میں ان کو بالکل ٹھیک کر لوں، پورے بن جائیں، نفخت فیہ من روحی اور میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم سب لوگ سجدے میں گر جانا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ سب نے سب سجدہ کیا مگر اس ابلیس بے ایمان نے سجدہ نہیں کیا۔ فرشتے سجدہ کر کے سر اٹھایا دیکھ کے حیران رہ گئے، اللہ رب العزت کا براہ راست حکم آیا ہے اور اس ابلیس نے نہیں مانا، ڈر گئے کہیں اللہ کا غیظ و غضب نہ آ جائے، کہیں ہم اس کے شکار نہ ہو، دوبارہ سجدے میں چلے گئے، اس وجہ سے نماز میں دور سجدے، اور سجدے سے شیطان سب سے زیادہ بھاگتا ہے اور سجدے سے سب سے زیادہ تنگ ہوتا ہے، اس لیے نماز میں اگر بھول چوک ہو جاتی ہے تو سجدے اضافی کرواتے ہیں، چلو 2 اضافی سجدے اور کرو، اللہ اکبر۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، بعض اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ہم نے فرشتوں سے کہا پیارا رسول کا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آپ سجدہ کرو، فرشتوں سے کہا، کیسے کہا؟ فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، تو شیطان تو فرشتہ تھا ہی نہیں، کان من الجن ففسق عن امر ربی، جب فرشتوں کو حکم ہوا اور فرشتوں نے سجدہ کیا تو جنات کو تو نہیں حکم ہوا تھا، تو پھر اس کو سزا کیوں ہوئی؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا سب کو، اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امر تو جب میں نے تمہیں سجدے کا کہا تو کیوں نہیں سجدہ کیا، اور شیطان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا اللہ مجھے تھوڑی حکم ہوا، مجھے تو پتہ نہیں چلا مجھے بھی کرنا ہے، بلکہ اس نے کہا قال انا خیر منک، نہیں میں کیوں سجدہ کروں، دوسری آیت ابا واستكبر انکار کیا اور تکبر کیا، وكان من الكافرین اور تھا ہی وہ بدبخت کافروں میں سے، شیطان نے کیوں سجدہ کیا، کیوں سجدہ کیا، اس پہ بڑی بحث اور بڑا کلام ہے، آخر کیا وجہ تھی شیطان سجدہ کر لیتا اتنا، انسان سے اس کو تو کیا کرنا تھا، انسان نے تو ویسے ہی چلے جانا تھا آسمانوں سے، اصل میں افضل اور مفضول کی بحث، سجدہ کروایا تو انسان افضل ہے کہ فرشتہ افضل ہے، اللہ تعالیٰ نے فضیلت انسان کو دی، اللہ تعالیٰ نے افضل کس کو بنا دیا، انسان کو، یہ زیادہ افضل ہے، شیطان کو یہ منظور نہیں تھا کہ مجھ سے بھی افضل کوئی، برابری چلے گی، افضلیت کی بات نہیں کر، اس کے اندر نفس تھا، نفس کے بارے میں آگے بات کریں، اللہ اکبر، شیطان تبھی تو کہتے ہیں فرشتوں سے بڑھ کے ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اس طرح کہتے ہیں میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو، ہمارے زمانے میں بڑا کلام ہوتا ہے، ہمارے زمانے میں بڑا کلام ہوتا ہے اس بحث پر، اس بات پر کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے کہ بشر ہیں، یہ کلام جو لوگ کرتے ہیں در حقیقت ان کی نظر میں نور زیادہ اچھا ہے، زیادہ اعلیٰ ہے، زیادہ بلند ہے، زیادہ بابرکت ہے بشر سے، وہ اپنے بزعم خوش، اپنے گمان کے مطابق یہ اپنے حساب سے محبت میں کر رہے ہوتے،
اور اپنے حساب سے وہ چاہت میں اور بزرگی دیتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ زیادہ بڑا درجہ دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں ہے قل انما انا بشر مثلکم، اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے بے شک میں تو بشر ہوں تم جیسا، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، فرق یہ ہے کہ مجھے وحی آتی ہے کہ بے شک تمہارا معبود ایک اللہ ہے، فرق یہ ہے کہ وحی آتی ہے بشر ما کنتم حل کنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں مگر میں بشر رسول ہوں، اور کئی موقع پر قرآن کریم میں آیا اعلان کروایا کہ آپ بتائیں کہ میں بشر ہوں۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بشر سے نور افضل ہے وہ اصل میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فرشتے کا درجہ بڑا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو نور سے سجدہ کروایا ہے اس کو، اس خاکی مخلوق کو، اس بشر کو۔ شیطان کو بھی یہی مسئلہ تھا اصل میں، جب ایک آگ جلائی جاتی ہے تو آگ کے اندر جیسے موم بتی میں آپ دیکھیں ایک بالکل درمیان میں ایک بہت منور سا ایک روشنی کا گولا ہوتا ہے، اس کو نور کہتے ہیں۔ عربی میں لائٹس کو کہتے ہیں، لائٹ جو ہوتی ہے نا ہمارے، اس کو کہتے ہیں منورہ، یہ روشنی۔ اس روشن حصے کے کناروں پر ایک سرخ باؤنڈری ہے، ایک سرخ علاقہ ہے، ایک سرخ آخری لکیر ہوتی ہے، اس کو نار کہتے ہیں۔ اس سے پیدا ہوا کون؟ جنات اس سے پیدا ہوا۔ خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا ہوا۔ اب مسئلہ کیا؟ اب مسئلہ یہ ہے افضل کون ہے، نور، نار یا بشر؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا فیصلہ پہلے دن فرما دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اچھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کیوں؟ اس لیے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں ان کو ٹھیک کروں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کے اندر اپنی روح کو دوں، کیا کروں؟ اپنی روح کو دوں۔ انسان اصل میں مجموعہ ہے، انسان اصل میں مجموعہ ہے، روحانیات کا اور جسمانیات کا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جو ایک جسم ہے یہ اصل میں جسم ایک نہیں ہے، ایک اس کا جسم ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے جو کثیف ہے، اور ایک اس میں اللہ رب العزت کی جانب سے من جانب اللہ رکھی گئی روح ہے۔ اس اللہ کی بھیجی ہوئی مبارک روح اور اس مٹی کے بنائے ہوئے گوشت اور لوتھڑے کے جسم کے دونوں کے جو ملاپ کے ساتھ یہ جو جسم اور یہ جو مخلوق بنی ہے یہ سب سے افضل بنا دی گئی، صرف کثیف نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے جو روح منتقل فرمائی اور جو اس کو لطافت نصیب فرما دی، اس لطافت نے اس کو دونوں طرف سے مالا مال کر دیا۔ کیا مطلب؟ فرشتے ہمیں نظر آ رہے ہیں، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے فرشتے ہوتے حافظہ نظر نہیں آ رہے، جنات نظر آتے ہیں نہیں آ رہے، وہ دیوار پار کر سکتے ہیں، ان کی لمحوں میں ملکوں کا سفر کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جسم لطیف۔ کیا کہتے ہیں؟ جسم لطیف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم لطیف دیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم لطیف بھی دیا ہے، جسم کثیف بھی دیا۔ یہ بھاری جسم ہمارا چلتے چلتے جائے شیشے سے بھی جائیں گے تو ٹکرا جائیں گے، رسی بھی لگی ہوگی تو ہمیں روک دے گی، نہ بابا یہاں سے نہیں جا سکتے، ذرا سا ایک بال بھی ہو تو ہم اس کو بال کو بھی پار نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں
ایک روح دی ہے، ایک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، جی کیا ہوا؟ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، تو جسم تو اس کا ہے نا، ہاتھ پاؤں آنکھیں سر بال سب کچھ تو ہے، نہیں، اس کا انتقال ہو گیا، کیوں؟ اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی روح نکل گئی۔ اب یہ جسم مٹی ہے اور مٹی میں دفن ہوگا، تو اس روح کی موجودگی میں یہ جو ہے یہ بڑا قیمتی ہے، وہ الگ بات ہے اس کو اپنا استعمال کتنا آتا ہے کتنا نہیں آتا، یہ اتنا قیمتی ہے، یہ اتنا قیمتی ہے، یہ اتنا قیمتی ہے کہ جب یہ محنتوں پر آ جائے اور جب یہ اپنے آپ کو صحیح استعمال کرنے پہ آ جائے تو یہ جن کو مغلوب کر سکتا ہے، اور اپنے آپ کو سمجھنے والا نہ ہو تو جن اس کو مغلوب کر لے گا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جن پہ جنات چڑھ جاتے ہیں، اور وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں نا جنہوں نے کئی ہزاروں لاکھوں جنات کو پکڑا ہوتا ہے، کروڑوں کو پکڑا ہوتا ہے، وہ بھی جنات انسان ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قابو کرنے کی صفت رکھی، یہ چاہتا ہے تو بڑے سے بڑے دنیا کے جانور کو قابو کر لیتا ہے، اس کے اندر عقل سوچ سمجھ رکھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی لطافت رکھی ہے کہ جب یہ عام حالات میں کہوں جب سوتا ہے تو اس کی روح سفر کر رہی ہوتی ہے، کوئی حرم گئی ہوئی ہے، کوئی کہاں گئی ہوئی ہے، اس کو جیسے ہلاتا ہے فوراً اس کی روح واپس آتی ہے۔ یہ روح ایک پورے دو نظام اس کے اندر اللہ نے رکھے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، خالی عنوان کے تحت بتا رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس انسان کے اندر دو جسم ہے، یا دو چیزیں ہیں، یہ کثیف بھی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ تحلیل ہونے والا اور بہت سفر کرنے والا بھی ہے۔ پھر یہ ایک پوری ہے مراقبہ کیسے کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں، روحانی طور پر ملاقات کیسے ہوتی ہے، یہ سب ممکن ہے، سب ممکن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں یہ سب کچھ رکھا ہے، اتنا کچھ رکھا ہے، اتنا کچھ رکھا ہے، اتنی قوتیں اور استعداد اس میں رکھی ہے۔ استعداد کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان کے اندر گاڑی چلانے کی صلاحیت موجود ہے لیکن اس کو گاڑی چلانا نہیں آتی، بندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے استعداد نہیں رکھی گاڑی چلانے کی، وہ چلا ہی نہیں سکتا، لیکن جب آپ اس کو ڈرائیونگ کرنا سکھا دیں گے تو گاڑی چلا لے گا، سائیکل چلانا سکھائیں گے سائیکل پہ بیلنس کر کے دو پہیوں پہ پتلے پتلے پہیوں پہ سائیکل اور موٹر سائیکل چلا لے گا، اس کو طریقہ آتا ہے، اس کے اندر استعداد موجود ہے، کر نہیں سکتا ابھی، اس کو اس کی مشق نہیں ہے، اس کو طریقہ نہیں آتا، لیکن چلانے پہ آئے تو یہ ہوائی جہاز بھی یہی اڑاتا ہے انسان، اس کو تیراکی نہیں آتی ڈوب جاتا ہے، لیکن آپ اس کے اوپر محنت کریں تو اس کو تیراکی آ جاتی ہے اور یہ پھر پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، گھنٹوں گھنٹوں پانی میں رہ سکتا ہے، ڈوبے گا نہیں، حالانکہ وہ صفت تو مچھلی کی تھی لیکن اس کو بھی تیرنا آ جاتا ہے۔ اس کے اندر استعداد بہت چیز، اس جسم کے اندر استعداد اتنی چیزوں کی ڈال دی گئی، اتنی چیزوں کی ڈال دی گئی کہ شیطان دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ اتنا کچھ کیوں دے دیا گیا، اس کو اتنا کیوں دے دیا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کل کو اس کے مد مقابل کے لیے شیطان کو رکھنا تھا، شیطان اس کے مقابل آنے والا تھا، ابلیس، اور ابلیس اگر غالب ہوتا تو اس کو مار دیتا۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ شیر اور بکرے کی لڑائی ہو رہی ہے، کیوں بھائی؟ وہ بکرے کے اندر صلاحیت اور استعداد ہی نہیں ہے کہ شیر کا مقابلہ کر سکے، تو مرے گا بیچارہ۔ ہاں دو مرغوں کی لڑائی ہوگی، دو شیروں کی لڑائی ہوگی، مد مقابل جب برابر کا ہوگا تو وہ لڑائی اور پھر مقابلہ ممکن ہے، یا استعداد تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو مقابلہ ممکن ہے، بہت زیادہ تفاوت ہو تو نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے ساتھ ایک ابلیس شیطان کو بھی لگایا ہے، پھر اس کا اندر نفس امارہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کے لیے اپنی تلاوات، اپنا دین، اپنا قرآن، اپنی مدد دی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جو اندر نفس ہے، اندر جو نفس ہے جو اس کو غلط خواہشات کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے اس کو ایک عقل سلیم بھی دی ہے، صحیح عقل سے فیصلہ کرو نا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتہ نہیں آپ کو باتیں میری سمجھ میں آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لا الہ الا اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
رجیم، جب یہ دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فَاخْرُجْ، نکل جائے یہاں سے، گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ سے گیٹ لاسٹ، دفع ہو جائے یہاں سے. میری بات نہیں مانی، میرا حکم براہ راست مانا نہیں. اور کس کا؟ اس خالق کا، اس مالک کا. شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی نہیں مانتا. اور شیطان نے کیا نہیں کیا؟ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا. بس اس کی ساری زندگی کی عبادت، ریاضت، محنت سب ضائع ہو گئی. تو جو انسان روزانہ اللہ کی حکم کی عدم عدولی کرتے ہوئے کئی کئی سجدے چھوڑ دے، اس کا کیا حال ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر کبیرہ. بسا اوقات ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایک انکار بھی آپ کی 1,00,000 اطاعتوں کو پانی کر جاتا ہے. کیا؟ ایک انکار 1,00,000 عبادتوں کو، 1,00,000 اطاعتوں کو پانی کر جاتا ہے. وہ موقع ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے، وقت کی نزاکت ہوتی ہے. شیطان نے بڑی عبادت کی ہوگی اور کی تھی، لیکن یاد رکھیے حدیث شریف میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتم، بے شک اعمال کا دار المدار اختتام پر ہے. اس کا اختتام بہت برا ہوا اور بہت ہی ناپاک اور ناکردہ ہو گیا. ساری عبادات کے بعد اس نے اس کو سب ضائع کر دیا. ایک انسان ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حفظ و امان نصیب فرمائے، آخر میں کفر کی ایک جملہ بھی بول دے، ایک کام بھی کفری کر دے، ساری زندگی کی عبادت ضائع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ حفظ اعمال نصیب فرمائے اور اختتام بھی، خاتمہ بالخیر فرمائے. یا رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان اچھی طرح سے بھی ہے، آگ کے معنی میں بھی ہے، کیونکہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور سری بھی ہے آگ کی طرح. اور آگ کا کام جلانا اور نقصان پہنچانا، یا یہ شر سے، شر اور فساد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. کیونکہ انسان کو جو ماورائی طاقت اور مدد ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، تو وہ طاقت اور مدد اللہ تعالیٰ سے ہم نے حاصل کرنی ہے. چونکہ شیطان نظر نہیں آتا، نظر آنے والے دشمن کو انسان دیکھ کے روک سکتا ہے، نظر نہ آنے والے کو کہاں سے روکے گا، وہ کب کہاں سے حملہ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے. اللہ تعالیٰ کی مدد تو ظاہری اور باطنی ہے، اور وہی ہمیں محفوظ کر سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با کے بہت سارے معنی آتے ہیں. بہترین معنی تو اتصال اور الصاق کا معنی ہے. 14 کے قریب با کے معنی آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. باقی ابتدئوا، اشرعوا اور سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ آپ ہی کے نام سے، آپ ہی کے نام سے، بسم اللہ اللہ کی کے نام سے شروع کرتا ہوں میں، جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب پہلے انسان کسی جگہ پر جا کر کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کسی کمرے میں، کسی گھر میں، کسی جگہ پر جاتا ہے، سب سے پہلے وہاں صفائی کرتا ہے، وہاں سے کوڑا کرکٹ چیزیں ہٹاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ یہ گند کچرا، یہ شیطان کی ساری سازشیں ختم ہو جائیں. اے اللہ اب میں ابتدا کرنا چاہتا ہوں آپ کے مبارک نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ اللہ کے نام سے. اللہ رب العزت کے بہت سے نام اسامی ہیں.
مشہور 99 نام ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے جس نے اللہ رب العزت کے یہ 99 اسماء یاد کر لیے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. کما قال بہت ہی آسان کام ہے، یاد کر لیا جائے، زندگی میں اتنا تو کام کر لیں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن افسوس سد افسوس، آج کے زمانے میں اگر کسی سے میرا خیال ہے 1000 میں ایک کو بھی اللہ تعالیٰ کی آسانی آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفیاء کرام فرماتے ہیں بسم ما کانا وما یکون، اللہ ہی کے نام سے ہے جو کچھ ہو چکا اور اللہ ہی کے نام سے ہے جو کچھ آج کے بعد ہوگا. سب اللہ کے نام سے. اللہ رب العزت کا عالم ذات ہے، اور اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ ہے. یہ لفظ اللہ الہا سے بنا ہے، آلہا سے بنا نکلا ہے. اس میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ لفظ جامد ہے، یہ کسی سے مشتق نہیں. اللہ عجمی زمان کی موجود تفاسیر میں سب سے پہلی تفسیر ظاہری ہے، یعنی عربی زبان کے علاوہ جو سب سے پہلی تفسیر لکھی گئی وہ فارسی زبان میں لکھی گئی، اور اس میں لکھا ہے کہ لفظ اللہ جامد است وَإِن قول محمد بن الحسن الشیبانی است. یہ لفظ اللہ جامد ہے اور یہ قول محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ کا ہے. اور ایک مشہور ہے کہ سبوے کو کسی نے خواب میں دیکھا، سبوے فرمایا کرتے تھے کہ لفظ اللہ جامد ہے. خواب میں پوچھا گیا کیا حال رہا، انتقال کے بعد دیکھا کہا اس قول کی وجہ سے کہ لفظ اللہ جامد ہے اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. جامد بمعنی لم یلد ولم یولد کے، نہ یہ لفظ کسی سے بنا ہے نہ اس سے کوئی بنایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر نیک کام کے لیے اللہ رب العزت نے بسم اللہ الگ رکھا ہے. جانور ذبح کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہاں رحم اور مرحمت کا معاملہ تو نہیں ہو رہا، اس کی تو آپ چھری پھیر کے جان نکال رہے ہیں. یہاں کہاں رحم ہے؟ یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مکروہ ہے. ہر کام کا بسم اللہ الگ ہے. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. بعض حضرات فرماتے ہیں یہ صرف بیمار کے ساتھ کھانے کے لیے فرمایا تھا، ورنہ بسم اللہ سے کھانا کھائیں. ہر نیک کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے. اور ہر وہ نیک کام جس کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے گی وہ اعلی اور مبارک ہو جائے گا انشاءاللہ. لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا عالم ذات ہے، اور راجح قول کے مطابق اسم اعظم بھی اللہ ہے. الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم والے. رحم کس کو کہتے ہیں؟ الرحیم کا معنی آتا ہے جب آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ بہت پریشان ہے، وہ تکلیف میں ہے، دکھ اور درد میں ہے، تو آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں جو اس کے لیے اچھائی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں یہ رحم کہلاتا ہے. جب آپ کسی مجبور کو، بے کس کو، انسان کو، جانور، کسی چیز کو موت دیکھیں اور آپ کے دل میں اس کے لیے اچھائی پیدا ہوتی ہے، یہ اچھائی جو پیدا ہوتی ہے نا، یہ اس کو لفظ رحم کہتے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے استعمال ہوا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ لفظ رحم، رحم میں نے رشتہ داری، عربی میں رشتہ داری کو رحم کہتے ہیں. ہماری اردو میں کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا، یہ رحم سے. یہ لفظ رحم اللہ رب العزت کے لفظ رحمان کا جز تھا. جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشتہ داری کے لیے اس لفظ کو متعین فرمایا تو یہ لفظ آ گیا اور عرش کو پکڑ کے رونے لگا. عرش کو پکڑ کے رونے لگا. کون رو رہا ہے؟ یہ لفظ رحم رو رہا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے نا، بتاتا ہوں آگے. اللہ رب العزت نے فرمایا
کیوں روتے ہو؟ بتایا اللہ آپ نے انسانوں کے لیے مجھے رکھ دیا، میں تو آپ کے نام کا جز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، من وصل کی وصلتہ من قطع کی قطعتہ، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا، جو تجھے توڑے گا، جو رشتہ داریاں توڑے گا میں اسے بھی توڑ کر رکھ دوں گا دنیا میں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو جتنی مخلوقات ہیں نا، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک روح رکھی ہے، یہ بھی مخلوق سب جاندار ہیں۔ اردو میں کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، دیواروں کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں جب آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر، پھر نشہد رجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ پاؤں، ان کے اعضاء بتائیں گے، آنکھ بتائے گی اس نے یہ مجھ سے دیکھا، کان بتائے گا مجھ سے یہ سنا گیا، ہاتھ بتائیں گے ہم سے یہ کام کیے گئے، پاؤں بتائیں گے ہم سے یہاں چل کے گیا۔ دوسری جگہ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، یہ پریشان ہو کر اپنی کھال سے کہے گا، اپنے جسم کی اعضاء سے کہے گا، اوے ہم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو، اپنے بارے میں کیوں غلط گواہی دے رہے ہو، تو میرے حصے ہو۔ قالوا انطقنا اللہ، وہ جسم کے اعضاء بول پڑیں گے، کہیں گے ہمیں آج اللہ نے گویائی دے دی۔ انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے۔ ایک زمانے میں انسان سوچتا تھا، فلاسفہ نے بڑے اعتراض کیے، کیسے ہو سکتا ہے جی، کیسے ہو سکتا ہے ہاتھ بولے، ہاتھ کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آج یہ موبائل کا چھوٹا سا اسپیکر ہوتا ہے، دنیا کی ساری آوازیں بول سکتا ہے، جو الفاظ ہم منہ سے نہیں نکال سکتے وہ نکالتا ہے۔ چائنیز جاپانی زبان بول کے ذرا دکھاؤ نا، پڑھ کے دکھاؤ، وہ کٹ کٹ پڑھ کے سنا دے گا، ایک سے ایک مشکل سے مشکل لفظ، لہجہ۔ آپ چاہیں ابھی قاری عبد الباسط کی طرح تلاوت کرے، پورا 100% کوئی نہیں کر سکتا، یہ 100% ویسے سنا سکتا ہے۔ دنیا کے سارے قاری ڈال دو، سارے سنائے گا، 1 منٹ میں پورا قرآن کریم اس سے منتقل ہو جائے گا، سارا قرآن کریم پڑھ کے سنا دے گا۔ ہم تو نہیں ہوئے نا بھی اس لائق، ہماری زبان بھی اس لائق نہیں ہوئی، ہم لفظ کا تلفظ نہیں کر سکتے، اس کو جیسا ڈالو گے ویسا نکال کے دے دے گا۔ ہم ایک ساتھ 2 زبانیں 2 لفظ نہیں بول سکتے، ایک لفظ ایک وقت میں بولیں گے، اس کے اندر وہ جو کوئی گانا یا کوئی چیز ہوتی ہے نا، اس کے اندر 10 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، پیانو کی آواز بھی آدھی ہوتی ہے، بانسری کی آواز بھی آدھی ہوتی ہے، کہیں جو ہے نا وہ ڈھول کی آواز بھی ہوتی ہے، ایک اسپیکر 6 10 چیزوں کو ایک ساتھ سنا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں دکھا دیا، یہ چھوٹا سا اسپیکر آوازیں نکال رہا ہے، تمہارا ہاتھ بھی بولے گا، زبان ضروری نہیں ہے بولنے کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ چیزیں جو دیوانے ہیں سب کچھ بولیں گی۔ قیامت کے دن بعض روایت میں آتا ہے زمین بتائے گی، اے اللہ اس آدمی نے یہاں سجدہ کیا تھا، زمین بول رہی ہے، گواہی دے رہی ہے، اس نے مجھ پہ سجدہ کیا تھا آپ کا، زمین گواہی دے گی۔ جہاں تک مؤذن کی آواز جائے گی وہ آواز گواہی دے گی، اللہ ہم لوگ گواہی دیتے ہیں اس کی اذان کی آواز ہمارے پاس تک آئے گی، یہاں تک آئی تھی۔ حدیث شریف آتا ہے اطول اعناقا یوم القیامت المؤذنون، قیامت میں سب سے اونچی اونچی گردنیں، بڑی اعزاز والا سر ہوگا کس کا؟ مؤذنین کا۔ اللہ کے کلمے کی بلند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لولا الخلیفیۃ لاذنت بالناس، اگر مجھے خلافت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں لوگوں کو اذان دے کر بلایا کرتا، اذان اتنا بڑا عمل ہے۔ خیر میں بتا رہا تھا چیزیں بولتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا بیان فرمایا کرتے تھے، اور مسجد میں ایسے ایک جانب ایک کھجور کا تنا تھا، کٹا ہوا تھا چھوٹا سا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہاتھ رکھ کر خطاب فرمایا کرتے تھے۔ ایک انصاریہ خاتون تھی، ان کا نام تھا عائشہ، عائشہ نام تھا۔ ان کا ایک غلام تھا جو ترکان تھا، ترکان بڑئی کارپینٹر۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، حضرت میں آپ کے لیے ممبر بنانا چاہتی ہوں، آپ نے اجازت دے دی، اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کیا گیا۔
ممبر لا کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دائیں طرف رکھ دیا گیا مصلی کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان شروع کیا. اتنے میں ایک اونٹنی کی چیخوں کی آواز آئی. کیا؟ اونٹنی کی چیخوں کی طرح آواز آئی. اونٹ چیختا اونٹ کو ذرا پکڑو کیا عجیب سی آواز نکالتا ہوں. بہت زوردار آواز ہوتی. اونٹ میں بڑی جان ہوتی ہے، بڑی جان ہوتی ہے. اونٹ شریف ہو، آرام سے چل رہا ہو تو یہ نکیل کے ساتھ چلتا رہتا ہے. ایک بچہ بھی لے کے چلائے اور اگر بگڑ جائے تو اپنی گردن سے مجھ جیسا بھاری آدمی بھی آرام سے اٹھا لے گا. ایک دفعہ ہم نے آشرلوم میں مفتی صاحب رحم اللہ اونٹ اکثر نہار کروایا کرتے. مفتی صاحب رحم اللہ نے ہم حضرت مفتی صاحب رحم اللہ سے ہم نے آج سے کوئی 20-21 سال پہلے دورہ حدیث کیا. بخاری ترمذی پڑھی. اگلے سال تخصص کیا، دوبارہ بخاری ترمذی پڑھی. پھر یہاں آ گئے. کچھ عرصہ قبل 2016 میں غالباً 1516 کی بات کیا، اس سے 18 کی بات ہے، 2018 شاید. مفتی صاحب رحم اللہ نے فرمایا کہ عمید سے کہو پھر آ جائے بھائی دوبارہ پڑھ لے. اب دوبارہ ایک دفعہ کے پڑھو. میں کہا حاضر. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. ہم چلے گئے. ایک دن سبق پڑھتے پڑھاتے کتنے سال بعد آئے؟ کتنے سال بعد پڑھ رہے ہو دوبارہ؟ میں نے کہا حضرت 16 سال بعد. ہم سے پڑھے ہوئے طلبا چلے گئے. اولا جنہوں نے پڑھا دورہ حدیث کر گئے، انہوں نے پڑھانا شروع کیا، ان کے بچے اولا پڑھ کے دورہ حدیث کر گئے، اور پھر ہم دوبارہ آ گئے ہیں دوبارہ دورہ حدیث میں 16 سال بعد دوبارہ پڑھنے کے لیے. اللہ اکبر. کوئی بات بیچ میں بتا رہا تھا وہ رہ گئی. اچھا جی. لا حول ولا. پھر ہم نے مفتی صاحب سے وہ بھی پڑھی، مصنوی مولانا روم بھی ہم نے پڑھی پھر مفتی صاحب سے. اور پھر ہم نے جو ہے وہ حضرت بیان فرماتے تھے تو اتنا تھا کہ ہم ساتھ ساتھ سوال کرتے تھے. پھر احادیث میں سوال کرتے تھے کیونکہ میں 2012 سے الحمدللہ احادیث بھی پڑھا رہا تھا، تو بہت ساری احادیث نظر سے گزرتی رہتی تھی. پھر کلام ہوتا تھا تو میں بتاتا تھا فلاں جگہ فلاں روایت میں ایسا بھی ہے، اس کا کیا جواب ہوگا. شاید یہ تھوڑی سی آپ لوگوں سے اوپر کی بات. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ ہاں اونٹ کی بات ہو رہی تھی. حضرت نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اونٹ نہر کروں. یہاں ہمارے نمازی ہیں بھائی مظفر، ان کی بچیاں بھی ماشاءاللہ پڑھتی ہیں. اس سے آپ نے فرمایا مظفر کو کاٹنا آتا ہے اونٹ. اب مظفر کو کون وہاں سے نیو کراچی سے بلائے. میں نے کہا حضرت اونٹ نہار کر دوں گا میں، آپ حکم کریں. ہوا ایسے کہ حدیث شریف آتی ہے کہ جمعے کے دن جو سب سے پہلے آیا کانما تقرب بدنتن، وہ ایسا ہے جیسے اس نے اونٹ صدقہ کیا. پھر جو آیا کانما تقرب بقرتن، جیسے اس نے ایک صدقہ کیا ایک گائے کو. میں نے پوچھا حضرت گائے صدقہ افضل ہوا یا اونٹ کرنا افضل ہوا؟ اس حدیث شریف سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سر میں بالکل اونٹ کرنا زیادہ افضل ہے. تو مفتی صاحب رحم اللہ تو گائے وغیرہ بہت ذبح ہوتی تھی. حضرت کی برکت سے ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ کبھی کبھی گائے ذبح ہو جاتی طلبا کے لیے. گائے کبھی قربانی کرنے کے اور بارے میں صدقہ کرنے کے بارے میں بعد میں کلام کریں. تو کہا کاٹے گا کون؟ میں نے کہا حضرت میں کاٹنے کے لیے تیار ہوں، نہر میں کر دوں. تو پھر مفتی نے بہت اونٹ نہر کروائے. تو ایک دفعہ ہم نے ایک اونٹ نہر کیا تو اونٹ نہر کرتے ہوئے اونٹ سے جنگ ہوتی ہے، وہ پورا زور لگاتا ہے.
تو ایک دفعہ ایک ٹانگ پہ دو طالب علموں نے پکڑا اس کی ٹانگ کی رسی کو، جب وہ چھری لگ گئی تھی اس کو گر گیا، اس نے اونٹ میں ٹانگ کھینچی، وہ دونوں اڑتے ہوئے آ گئے، دونوں کو اٹھا کے اس نے اڑا کے پھینکا۔ اونٹ میں بہت جان ہوتی ہے، خیر تو اس کی آواز بھی بہت بڑی ہوتی ہے، جب اونٹ چیخنا شروع کرتا ہے ویسے تو خاموش ہوتا ہے، چیختا تو بہت چیختا ہے۔ تو مسجد میں اونٹنی کے چیخنے کی آواز آ گئی، وہ آواز اس درخت سے آ رہی تھی، وہ درخت رونا شروع ہو گیا بچوں کی طرح، پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا۔ حضرت آپ تو ممبر میں بیٹھ گئے، مجھے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اس کو سینے سے لگایا، اس درخت کو تنے کو سینے سے لگا لیا، چپ کرایا چپ کرایا چپ، بچے کو چپ کراتے نا، اچھا اچھا چلو تم اس بات پہ راضی ہو کہ تمہیں جنت کا درخت بنا دیا جائے؟ چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ، کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جنت کا درخت بنا دیں؟ تو یہ بات سن کے وہ چپ ہو گیا، جب بچہ بہت رو رہا آپ اس کو ٹافی دے دے، پیسے دے، اچھا چلو چلو یہ لے لو۔ کبھی ایک بچہ جو ہے نا، ایک بچے کو دوسرے نے مارا ہوتا ہے، او دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، آپ دوسرے بچے کو ایک دو لگا دیں جس نے ماری تھی، وہ چپ ہو جاتا، خود ہی چپ ہو جاتا، اپنی جگہ چپ ہو جاتا، بس اس کو سکون آ گیا، اس کے دل کو قرار آ گیا۔ تو بعض بات ایسی ہوتی ہے کہ سارا رونا بھول جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، ہاں کبھی ایسی بات ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو تسلی دی، چپ کرایا، سینے سے لگایا، اور فرمایا کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ تمہیں جنت کا ایک درخت بنا دیا جائے؟ درخت چپ ہو گیا۔ پھر اس درخت کو مصلی والی جگہ زمین پہ کھدوا کے نہ یہیں دفن کروا دیا گیا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی دفن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ کے بیان فرما دیا، اللہ اکبر کبیرہ، نبی الرحمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، حیوانات کے لیے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیدا کیا گیا، بنا دیا گیا، تو تھوڑی سی مٹی بچ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کو دبا دو، مٹی زمین میں دبا دو، اگا دو اس کو، جس طرح بیج ڈالتے ہیں ایسے ڈال دیا گیا، اس سے ایک درخت اگ گیا، اور وہ کھجور کا درخت تھا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، یہ عمتکم، یہ تمہاری پھپھی جان ہے، درخت جو ہے نا، اکرموہا، اس کی طرح عزت کیا کرو۔ کھجور کا درخت جو ہے نا، انسانوں سے اس کی رشتہ داری ہے، اس کے اندر بہت ساری انسانوں والی صفات ہیں، اس کا سر قلم کر دو مر جاتا ہے یہ، اور بہت ساری صفات۔ اللہ اکبر کبیرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ رحمان، رحمان را حا میم الف نون 5 الفاظ ہیں، رحیم را حا یا میم 4 لفظ ہیں۔ اللہ تعالی رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ صاحب بیضاوی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کی ہے، یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اے وہ ذات جو دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے، دنیا میں سب کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، ساری دنیا زندہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہے کافر ہے، چاہے عبادت کرنے والا ہے چاہے اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے کریم کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وسیع فخرداری، اے وہ کریم و رحیم آقا جس کے سارے غیب کے خزانے، آپ تو آتش پرستوں اور بت پرستوں کو بھی کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، دوستانہ کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری، آپ دوستوں کو کیسے محروم کر سکتے ہیں، آپ دوستوں کو کیسے محروم کر سکتے ہیں، تو کے بعد دشمنہ نظرداری، آپ تو دشمنوں کو بھی اپنی دنیا میں پال رہے ہیں، دے رہے ہیں سب کچھ۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اگر پوری دنیا کی قیمت اور پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی ہوتی، مچھر کی قیمت کتنی ہے؟ مچھر کی تو ایسی قیمت ہے، ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، کچھ لگاتے ہیں، کوئی مشین کوئی موٹر ووٹر چلاتے ہیں،
کیا نام ہے میٹ ویٹ لگاتے ہیں کہ مچھر ہم سے دور ہو جائے. مچھر کی قیمت چھوڑو، اس کو بھگانے کے لیے پیسے دیتے ہیں. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس پوری دنیا کی قیمت ہوتی، کیا مطلب؟ پوری دنیا کی قیمت ایک مچھر کے برابر ہوتی، 1 روپے کے برابر نہیں. اگر اتنی کم قیمت بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک لب پانی پینے بھی نہ دیتے. دنیا کی قیمت ہے ہی نہیں ہے. حال دنیا را بپرسیدم از یک فرزانہ، گفت این خواب است یا بعد است یا افسانہ. شاعر کہتا ہے میں نے دنیا کی حقیقت پوچھی ایک اللہ والے سے، تو اس نے کہا گفتی خواب است، یہ دنیا تو ایسی ہے جیسے خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں. خواب میں بڑا مال آ گیا، یہ آ گیا، وہ ہو گیا، ہاتھ میں کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. خواب میں دیکھا میرا سب کچھ چلا گیا ہے، سب لٹ گیا ہے. اٹھ کے دیکھے گا تو کیا کچھ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں، صرف خواب ہے. گفتی خواب است، کہنے لگا یہ تو ایک خواب کی طرح ہے. یا بادیس، یہ خواب سے اٹھتا نا تو سوچ رہا تھا کیا خواب دیکھا تھا میں نے، ہاں ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا. یا بادیس یا افسانہ، یا ایک دنیا ایک افسانہ ہے، آئی چند لمحوں میں آئی ہے اور گئی، ختم. کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اگر دنیا کی اتنی قیمت بھی ہوتی تو اللہ رب العزت ایک کافر کو بھی پیالہ نہ دیتے. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ رحمان ہے، سب کو دے رہے ہیں، سب کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. ہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ پھر رحمان نہیں ہے، رحیم ہے. صرف مسلمانوں پر، صرف عبادت کرنے والوں پر، صرف اپنی بندگی کرنے والوں پر، اپنے رضا والے اعمال کرنے والوں کو بخشیں گے اور ان کی مغفرت ہوگی اور ان پر رحم اور کرم ہوگا، سب پر نہیں. یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. رحمان میں 5 لفظ ہیں، رحیم میں 4 ہیں. تو زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، زیادہ جب الفاظ ہوں گے تو معنی میں بھی زیادتی ہوگی. اللہ تعالیٰ آخرت میں بالکل بھی ایسے نہیں ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ پہ کچھ اور ہے. وہاں پر حساب ہوگا. لا یزال قدم عبد، ایک آدمی کے پاؤں بھی نہیں ہلیں گے، حتی یسأل عن خمسین، یہاں تک کہ 5 باتوں کے بارے میں ایسے سوال ہوگا. آجی صبر صبر صبر، ہلنا نہیں، پہلے بتاؤ. بتاؤ تو صحیح مال کہاں سے کمایا، بتاؤ تو صحیح مال کہاں سے خرچ کیا، بتاؤ تو صحیح جوانی کہاں لگائی، بتاؤ تو صحیح زندگی کہاں صرف کر کے آ رہے ہو. وان علم ماذا عمل بھی، اور یہ بتاؤ جو تمہیں علم تھا وہ کہاں سے خرچ کیا. اور سب سے پہلے پھر سوال جواب شروع ہوگا تو نماز کا ہوگا. ہاں اتنی زندگی رہی، اس تاریخ کو بالغ ہو کر اتنے سال تم رہے، اتنی تاریخ کو تمہارا انتقال ہوا، یہ کل اتنے 100 اتنے 1000 دن بن گئے. ہر نماز 5 نمازیں روزانہ کی تھی، اس کے حساب سے اتنی 1000 نمازیں آپ کی بن گئی. آپ اتنی نمازیں پڑھ کے آئے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ خیر آفت سے پوری بنائے. پہلا سوال ہوگا جی ذرا حساب کتاب کر لیں. حساب کتاب میں کیا ہوتا ہے بھائی، یہ ٹکٹ لینے گئے آپ جی 5000 روپے کی ٹکٹ ہے، لاؤ بھائی 100 والے نوٹ اتنے ہوئے، 50 والے اتنے ہوئے، 500 والے اتنے ہوئے، یہ ٹوٹل تمہارے اتنے کم ہے. کیوں بھائی؟ زیادہ ہوں گے تو مل جائیں گے، نہیں ہوں گے تو پھر پوچھو گے لاؤ گے، پورے لاؤ گے تو آگے جاؤ گے، ورنہ نہیں جاؤ گے. رک جاؤ بابا، یہی کھڑے ہو جاؤ، آگے مت جانا، ٹکٹ کے پہلے پیسے پورے کرو. تو ہمیں پہلے بتا دیا گیا سب سے پہلے سوال کس کا؟ نماز کا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مدد شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے. یہ رحمان اور رحیم سورہ فاتحہ میں آ رہا ہے. کل کوشش کریں گے بس ابتدائی آخری کچھ باتیں کر لیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر لیں. اور علوم میں قرآن کی تقسیم ہے. قرآن کریم میں کن کن علوم سے بحث ہوئی. قرآن کریم جب بیان ہو رہا تھا اس کا 4 قسم کے لوگ تھے، مشرکین تھے، اہل کتاب تھے، صابئین تھے، اور ستارہ پرست نجوم پرست لوگ تھے. کس قسم کا ماحول تھا، اور شرک بھی کتنی قسموں کا ہوتا تھا. مشرکین بالکواکب تھے، مشرکین بالجن تھے.
مشرکین بالعباد اللہ صالحین تھے اور مشرکین بالاصنام تھے، بتوں کے پرستش کرنے والے تھے، اور کیا کیا ماحول تھا اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا۔ قرآن کریم کو 4 مختلف حصوں میں تقسیم فرمایا گیا ہے۔ 5 صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، سورہ انعام ہے، سورہ کہف ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، اور سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ یہ 5 صورتیں ہیں سورہ فاتحہ سے سورہ انعام تک ایک حصہ ہے، اس میں یہاں خالقیت، اور سورہ انعام سے سورہ کہف تک ربوبیت، اور پھر مالکیت، اور پھر آخری حصے میں ذکر قیامت ہے۔ اس کی تفصیل کل انشاءاللہ کچھ کر دیں گے، کچھ اور اس سے متعلق انشاءاللہ کوشش کریں گے کلام کر کے، بس پھر کل انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے پورے قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے ایک دفعہ آتے ساتھ ہی عرض کر لیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 114 صورتوں کے اندر کیا کیا مضامین بیان کیے ہیں، وہ بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے آج منگل ہے، آج منگل ہے، بدھ، اللہ تعالیٰ خیر رکھے، اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم شروع کریں گے سورہ کہف سے ترجمہ۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل اسم، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين الہ العالمین۔ درس آسان فرما، قبول فرما، جتنے بھی شریک ہونے والے شرکا حضرات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو علم نافع نصیب فرما، ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم نافع عمل متقبل نصیب فرما، قرآن کریم سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، آگے پھیلانے کی توفیق نصیب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔